Ladies and gentlemen, as I said, English language. It is a language, it is not a subject. First of all, we have to make this clear. We have to understand and learn this skill, not take it as a subject. When we take it as a subject, we learn it, but we do not understand it and we do not master this skill. That is why we fall behind. So, to learn every language, there are some rules, and I would like to share those rules with you so we would understand and imply that. सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर, एक ज़ुबान के तौर पर सीखें. First of all, as an English teacher, you should know about the words meaning. Words meaning are very important for English teaching. بعض टीचर्स बल्कि بعض इदारे भी ये करते हैं कि जस्ट इंग्लिश टू इंग्लिश रीडिंग करवा देते हैं. रीडिंग सर्कल्स लगाए हुए हैं, बुक्स लगाई हुई हैं बाकायदा, जस्ट इंग्लिश रीडिंग चल रही है. क्या कर रहे हैं जी हमारे बच्चे? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं. इट्स नॉट इफेक्टिव. बल्कि बेहतर ये है कि बच्चा जो इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़ रहा है उसको मीनिंग्स का भी पता हो कि एक्चुअली वो पढ़ क्या रहा है. ट्रांसलेट इनटू उर्दू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश टीचिंग. इसी तरह एज इट इज़ पास स्कूल जो हैं जस्ट इंग्लिश टू इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट करते जा रहे हैं. बेहतर ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, इसीलिए तो हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह साइंस की भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. और जो 9th लेवल पे और 6th लेवल पे 10th लेवल पे बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह जैसे जैसे टीचर्स रीडिंग करती जाती हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते जाते हैं, उसको फिर अच्छे तरीके से खुद मैनेज करके, अगर कोई मोल्ड करके भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो उसको खुद से भी लिखने की वो आदत डेवलप कर लेते हैं. ग्रामर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. टेंसेस अच्छे तरीके से आते होंगे तो लैंग्वेज भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी. बच्चा बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकेगा, ग्रामर बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करेगा तो फिर उसकी लैंग्वेज भी इफेक्टिव होगी और उसकी जो इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है वो भी अच्छी हो जाएगी. तो हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, फिर हम बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं कि जी सब्जेक्ट पर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस, बल्कि उसको सेंटेंस मेकिंग में इजी करने के लिए ये सारी चीज़ें एक दफ़ा जस्ट उसको खोल के बता दे कि सेंटेंस जो है वो बनता किस तरह से है. एक दफ़ा सेंटेंस क्रिएट कर लेगा तो फिर वो इसका यूज टू हो जाएगा, फिर वो इंशाल्लाह रेगुलर इसी तरह चलता रहेगा. Today I will tell you about the teaching method of Young Scholar School and other schools. First of all, तो मैं डिस्कस करूँगी आपसे कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ मैंने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया. यहाँ पे मैंने इस स्कूल में यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड किया. मिस साइमा हमारी कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे से गाइड किया इन्होंने मुझे. सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना चाहिए. ये चीज़ मैंने भी यहाँ आके सीखी है. इससे पहले जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ ये नहीं था कि बच्चों को इंग्लिश के मीनिंग्स भी बताने हैं, जस्ट इंग्लिश रीडिंग नथिंग एल्स. बस उनको रीडिंग भी इतनी खास नहीं बच्चों को आती. तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें देखी. यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि वन वर्ड बच्चों को मीनिंग बताना है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है. ये बहुत अच्छा स्कूल है हमारा और मैं बहुत खुश हूँ. वेरी ग्लैड कि मेरा बेटा भी यहाँ पे उसका मैंने एडमिशन करवाया है और वो यहाँ से इंशाल्लाह मैट्रिक करेगा. यंग स्कॉलर द बेस्ट स्कूल. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद मैं सर इमरान मुनीर साहब का शुक्र अदा करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अब नई क्लासेस का आगाज़ हो चुका है. कुछ वालिदैन आकर हमें नई तजावीज़ से आगाह करते हैं और तजावीज़ ऐसी होती है कि हम सर से डिस्कस करते हैं और उन तजावीज़ पर अमल भी किया जाता है. और मैं बहुत खुश हूँ कि वालिदैन इतनी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो आके हमें अपनी तजावीज़ पेश करते हैं. उनका हमारे साथ हर तरह से राब्ता है. इसलिए हमारा स्कूल हमारे एरिया में सबसे मुनफरिद है कि किसी इदारे में भी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं होती. हमारे स्कूल में मंथली ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है. टीचर को गाइड किया जाता है, उन्हें पढ़ाने के लिए बताया जाता है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों की राइटिंग ठीक करवानी है. मैं जब ऑफिस में होती हूँ मुझे पता चलता है कि दूसरे स्कूलों में कैसे स्टडी जा रही है.
جب میں بچوں سے ٹیسٹ لیتی ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا. دوسرے اسکولوں میں 5 کلاس کے بچے ہمارے اسکول میں 1-2 میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. جب پیرنٹس وزٹ کر کے جاتے ہیں, ہمارے بچوں کی لینگویج دیکھتے ہیں, رولس دیکھتے ہیں, وہ بچوں کو ایڈمیشن کروائے بغیر جاتے نہیں. بعض اوقات تو والدین آفس میں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے اسکول سے گھر جاتے ہیں باقاعدہ سلام لیتے ہیں, ماں کو بوسہ کرتے ہیں, اور جب گھر سے نکلتے ہیں صبح مارننگ میں تو والدین کو اللہ حافظ کہہ کے آتے ہیں. یہ والدین کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ہمارے اساتذہ جو ہے بچوں کو باقاعدہ اس پر لیکچر بھی دیتے ہیں. ہمارے ایریا میں جتنے بھی اسکول ہیں, ہمارے اسکول میں سب سے زیادہ محنت کروائی جا رہی ہے. ہمارے اسکول میں ٹیچرز کو, اسٹاف کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے, اور پے بھی جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ دی جا رہی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ یہ سب سر عمران حنیف صاحب کی میزبانی ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سر عمران حنیف صاحب کو صحت و تندرستی دے اور ہمارے اسکول کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے. آمین. اور میں یقین کریں کہ میں نے بڑے بڑے سیاسی لوگوں میں, علماء کرام میں بیٹھا ہوں, اور جو ان کا تلفظ سمجھانے کا ہے نا, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا لفظ ہے نا وہ میرے دل میں اتر رہا ہے. ایک تو بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو ادھر سے بات ہوگی, ادھر سے نکال دی, جب تو کون تو میں کون, نہیں, ان کی بات سمجھ میں آتی ہے, اور بعد میں بھی غور کرتے ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان سے سیکھ سکیں, انشاءاللہ سیکھیں گے, اور یہ آگے بھی بچوں تک, اپنے گھر والوں تک, اپنے بچوں تک, محلے والوں تک ان کا پیغام پہنچائیں گے. کیونکہ ان کا پیغام ایک تو یہ تعلیم کے متعلق ہے, دوسرا قرآن اور سنت کا بالکل مطابق ہے. ادھر آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, یہاں آ کے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, اور میں ان کا مشہور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر موقع دیا. ماشاءاللہ آپ ساری ٹیچر ہیں, ہماری سینئر ہیں, لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ادھر بلایا اور جناب مجھے یہ موقع دیا. My name is Insha Alim and I am the Vice Principal of Young Scholar School, Khajurwali. I am specialized in entomology, which is the branch of bio. Today I am going to tell about what is bio and how the knowledge of bio is implemented in different fields. بیسیکلی بایو جو ہے ہماری ڈیلی لائف میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بایو جو ہے وہ ہیلتھ کی فیلڈ میں, نیوٹریشن کی فیلڈ میں, انوائرمنٹ میں, ایگریکلچر میں جو ہے وہ اس کا رول بہت زیادہ ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بایو پڑھ لیا تو اب بس ڈاکٹر ہی بننا, بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بایو پڑھ کے جو ہے وہ صرف ڈاکٹر ہی بنے. جب آپ جو ہے وہ بایو کا نالج حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مطلب اپنی باڈی میں ہونے والی ڈفرینٹ چینجز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے خلاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اس ٹائم جو ہے وہ کیا چینجز آ رہی ہیں یا آپ کون سی جو ہے بیماری سے سفر کر رہے ہیں. سب سے جو بایو کی لیٹسٹ فیلڈ ہے وہ ہے بایو ٹیکنالوجی, کہ جس میں ہم جو ہے وہ مائکرو آرگینزمس کو یوز کر کے, جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو یوز کر کے ایسی پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ جو ہیومن کی ویلفیئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے پلانٹس, ٹرانسجینک پلانٹس یا ٹرانسجینک اینیملز پروڈیوس کیے جا رہے ہیں جن میں فورن ڈی این اے یعنی کہ ایسے آرگینزمس کا ڈی این اے کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے جو اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بینیفیشل ہوتے ہیں. اور ٹرانسجینک پلانٹس اور اینیملز جن کو ہم جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس بھی کہتے ہیں وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اگر اینیملز کی بات کریں تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ اینیملز پروڈیوس کیے جاتے ہیں جو زیادہ اماؤنٹ میں ملک پروڈیوس کرتے ہیں, زیادہ میٹ دیتے ہیں, اور ان کے خلاف کسی بھی ڈیزیز کے ریزسٹنس جلدی پیدا ہو جاتی ہے. مطلب کوئی ڈیزیز جو ہے وہ ان پہ اتنی آسانی سے حملہ آور نہیں ہوتی. اگر ہیومن باڈی کی بات کی جائے تو ہماری باڈی میں جتنے بھی سیلز, جو ہماری باڈی کا بیسک یونٹ ہے سیل, اس کی اسٹڈی جو ہے ہم بایو میں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اب جب ہمیں سیل کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ سیل کی فنکشننگ کیسے ہے تو ہماری باڈی میں جو بھی اس کے اکارڈنگ جو میکانزمس وغیرہ ہیں کہ کیسے آرگن ڈفرینٹ اعضاء مل کے جو ہے وہ ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں, ڈفرینٹ اعضاء مل کے جو ہماری باڈی میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں آرگن, اور بعد میں جو ہے وہ آرگن سسٹم بنتا ہے. جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے, ریسپائریٹری سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, کہ اس میں جو ہے وہ کتنے ڈفرینٹ آرگنز ہیں. تو بایو پڑھانے کے لیے جو ہے سب سے پہلے کسی بھی ٹیچر کے پاس جو وہ ٹاپک ریڈی کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے تو پورا بیک گراؤنڈ نالج ہو کہ ہم نے صبح پڑھانا کیا ہے. ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ کے پاس پوری پلاننگ ہو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. زیادہ تر ٹاپک ایسے ہیں, اسٹرکچر ہیں اس کے اندر, تو وہ بچوں کو آپ ود دی ہیلپ آف ڈائیگرامس
یا ود دی ہیلپ آف چارٹس ماڈلز ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ سمجھائیں. اس کے تو اگر کوئی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ آپ بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے اس کو پک کریں. اور اس کے علاوہ اسسمنٹ زیادہ کریں بچوں کی. اسکالر اسکول اور دوسرے اسکولوں میں ناظرہ پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ینگ اسکالر اسکول میں جب ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تجوید کے رول کو مد نظر رکھ کے ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو ناظرہ پڑھائیں تو ان کو پوری تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھائیں. ہماری مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو تجوید کے ہر حرف کے ساتھ سمجھا کے پڑھایا جائے. آپ ہماری کلاسز میں آ کے ناظرہ سنیں, وہاں بچوں سے بھی پوچھیں, وہ آپ کو قاعدہ وہ قائد بھی بتائیں گے کہ یہاں آپ نے حروف کو لمبا کیا ہے, کیوں کیا ہے, موٹا کیا ہے, کیوں کیا ہے, باریک پڑھا کیوں پڑھا ہے. تو میری التجا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ قرآن پاک کو تجوید اور لفظ سے سیکھنے کی ہے. الحمدللہ ہمارے ینگ اسکالر اسکول میں اگر ناظرہ یا تعلیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو الحمدللہ اس کے اوپر فوکس بھی کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم جب کلاسز میں پڑھاتی ہیں باقاعدہ حروف کلکلہ, حروف مستعلیہ, حروف مدہ, حروف لین ہر قائد کو بتا کے سمجھا کے پڑھاتی ہیں کہ یہاں حروف مدہ ہے آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے, الٹا پیش ہے آپ نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے, یہ مد منفصل ہے یا متصل جائز آپ نے اس کو کس طرح ادا کرنی ہے. الحمدللہ اس بات پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے تو وہ اسی طریقے پر فوکس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسکول میں ناظرہ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ نماز کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, باقاعدہ اس کا وضو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, تیمم کا طریقہ بتایا جاتا ہے. یہ بھی ایک ناظرہ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے. اور اس بات میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ الحمدللہ میں ینگ اسکالر اسکول کی ٹیچر ہوں, اور اس بات پر بھی فخر محسوس کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے بچے جو ہے پلے گروپ سے لے کر الحمدللہ میٹرک تک جائیں گے. اور ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں اور چاروں کے چاروں پلے گروپ سے یہاں پڑھ رہے ہیں. صرف اس بات کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول بھی میسر کیا جاتا ہے. صرف کہا نہیں جاتا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا جاتا ہے. اور یہ سب مہربانیاں ہمارے محترم ساتھی کی ہیں. اور جو میں اس مقام پر آج کھڑی ہوں, اگر مجھے کسی بات میں کوئی شک یا مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو الحمدللہ میں قدم قدم پر ساتھی کی رہنمائی لی ہے اور میں آج اس مقام پر ان کی بدولت ہوں. اور العرفان اسلامک سینٹر شعبہ حفظ القرآن پاک ایک ایسا ادارہ ہے جس کا سر عمران صاحب اور باجی جان اور تمام اسٹاف کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچے تیار کیے جائیں اور ایسے بچوں کو حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ ایسی نسل پروان چڑھائی جائے جن کے اخلاق بلند ہو, حسن اخلاق بلند ہو, جن میں علم میں رسوخ حاصل ہو. صبح و شام کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, نماز کا ترجمہ ہے, احادیث ہیں. بچوں کو جو کہ نہ صرف حفظ کروائی جاتی ہیں بلکہ تمام دعائیں اور اذکار اور نماز وما ترجمہ ان کو سکھائی جاتی ہے. بچوں کو ماشاءاللہ حفظ کے ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے قرات کے ساتھ تلاوت سکھائی جاتی ہے. اسپیشل ان کے پیریڈ لیے جاتے ہیں تجوید کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ بھی فخر ہے کہ جو ینگ اسکالر سے بچے آتے ہیں حفظ کرنے کے لیے, واقعی میں ہمیں ان پہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انہیں بہت اچھے طریقے سے قاعدہ پڑھا ہوتا ہے, ان کو تمام مخارج کا تجوید کے ساتھ ان کو پڑھنا آتا ہے. اس کے برعکس باقی جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا, بالکل بھی ان کو یعنی کہ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, تو ان پر بہت زیادہ محنت کروائی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً سے تلاوتیں کروائی جاتی ہیں, ان کو نعتیں سکھائی جاتی ہیں, ان سے تقاریر کروائی جاتی ہیں اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے جس سے ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے. ٹیسٹ کا شیڈول ہے ماشاءاللہ, ہر 15 دن کے بعد ضرور ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا ایک سپارہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی منزل کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. سبق, سبقی, منزل ہر چیز بچوں کی ہر روز سنی جاتی ہے. ورنہ باقی امتحان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2-3 منزل کے لیے رکھا جاتا ہے یا 1 دن منزل رکھی جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہر روز بچوں کا سبق, سبقی اور منزل سنی جاتی ہے. پھر ہے سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہے وہ ہے بورڈ سینٹر. ماشاءاللہ ہمارا ینگ اسکالر عرفان اسلامک سینٹر
बोर्ड वफाक का लहाक शुदा वफाक का सेंटर बन चुका है। ये वफाक की सनत जो है ना वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चे 3 साल हो गए हैं, बच्चे हर साल इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान लेने वाले इतने खुश होकर गए हैं कि हम बाकी बच्चों का भी इम्तिहान देते हैं बाकी मदारिस के, लेकिन इन बच्चों में जो हमें फ़र्क नजर आया कि माशाल्लाह बहुत एहतमाम के साथ सुनाते हैं, तो जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करती हूँ। और सर इमरान साहब भी मिलते हैं, इसमें बाजी जान भी मिलते हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन इसमें यानी मुख्तलिफ तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चों में किस तरह बेहतरी लाई जाए। तो सबसे पहले तुम्हें सर इमरान टीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत के साथ साथ हमारी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए भी फिक्रमंद रहती हैं। तो हम बहुत ही खुश नसीब इंसान हैं जिनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने सर इमरान जैसी शख्सियत को चुना, जिन्होंने हमें हर दुनियावी और दीनी मामलात में हर तरह से गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सी बिदात से दूर हैं, बचे हुए हैं। और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो न्यू आने वाले टीचर्स के बारे में मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि वो इस बात पर परेशान होती हैं कि हम एक मयारी टीचर कैसे बने या हमारा भी एक अच्छे असातिज़ा में जिक्र हो। तो इसका भी एक ही फार्मूला है कि आप यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए और खुशी से आए और यहाँ से सीख कर जाएं। जैसा कि हम जब छोटे होते हैं तो हम कुछ सवालात को सोचते हैं, मिसाल के तौर पर परिंदे कैसे उड़ते हैं, इतना भारी एरोप्लेन कैसे फिजा में उड़ता है, जूतों के नीचे हमेशा डिजाइन ही क्यों होता है, प्लेन क्यों नहीं होते, चाय कैसे ठंडी हो जाती है, बर्फ को हम अगर बाहर रखें तो क्यों पिघलती है, और प्लेन जूता हमेशा नीचे से, मतलब अगर प्लेन जूता हो तो उससे हम गीले फर्श पे स्लिप क्यों हो जाते हैं, एक छोटा सा पत्थर या सुई हम पानी में फेंके तो डूब जाता है, इतनी बड़ी कश्ती और बैरी जहाज क्यों नहीं डूबता, खाली कमरे में हमारी ही आवाज बार बार क्यों टकरा के वापस आती है, बाहर धूप से अंदर आए थोड़ी देर के लिए हमें कुछ नजर नहीं आता और अंदर से बाहर जब जाएं तो हमारी आंखें दर्द करती हैं, सही से खुलती नहीं है। इस तरह बारिश कैसे होती है, आसमानी बिजली क्यों गिरती है, कैसे बनती है, हर चीज नीचे ही क्यों आती है, इस तरह के और बहुत सारे सवालात हैं जो बचपन से ही हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम सवालात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वो सब्जेक्ट जो साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के हम पढ़ाते हैं वो 9th से उनका आवाज नहीं होता। मैंने देखा है कि छोटी क्लासेस की साइंसेस बुक में फ्रिक्शन का टॉपिक भी है, साउंड का टॉपिक भी है, उसमें लेंसेज भी हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इसके अलावा हीट का चैप्टर भी है। तो इसका मतलब है कि अगर ये छोटी क्लासेस में चैप्टर मौजूद है तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी वहां पर मौजूद हैं। और अगर वहां पर इनके इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए जाते तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाने के लिए, इनका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में पैदा करने के लिए इन सवालात को क्लास में उठाया जाए, बच्चों से पूछा जाए, उनको बताया जाए, नीचे आपकी तरफ मतवज्जा होंगे क्योंकि ये सवालात हम बच्चे जो है स्कूल में आके नहीं सोचते, ये फारिग टाइम सोचते हैं जब घर में होते हैं, और जब वो फारिग वक्त में सोचते हैं तो उसी टाइम उनके पास कौन मौजूद है, उनके वालिदैन या उनके बुजुर्ग, तो उनसे वो सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वालिदैन तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, साइंटिफिक रीजन उनके पास नहीं है, तो या तो ये कह कर उन्हें चुप करवा देते हैं कि हमें नहीं पता, या बहुत सारे वालिदैन ने ऐसे बिजली कैसे गिरती है तो बस कहते हैं अल्लाह की करामत, ठीक है अल्लाह ही जाने, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर अब हमें खुद सोचना है, हमें खुद इन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन डालने हैं ताकि क्लास में भी उन्हें इस बात पे कहा जाए, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाए कि तुमने ये क्वेश्चन सोचा, घर में आके पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट्स भी रोजाना कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचे और क्लास में आके पूछे। ये था कि फिजिक्स से नावाकिफ जो लोग हैं वो तरक्की नहीं कर सकते, बस ये है कि वो सारी जिंदगी मैकेनिक ही रहेंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इस तरह घरों में भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनको फिजिक्स से वाकिफ इंसान ज्यादा
अच्छे अंदाज से कर सकता है। इनको जानने वाला हिस्ट्री या बायो, मेरे ख्याल से इनको जानने वाला ज़्यादा जल्दी अल्लाह के करीब हो सकता है, अल्लाह को जल्दी जान सकता है। ये बात आपने सुनी होगी कि पहले बिग बैंग थ्योरी, इसमें एक जो कायनात में पहले गोला था, फिर ये फटा और मतलब धमाका हुआ, तो जिससे ये कायनात बनी। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली है कि जब भी तो धमाका होता है, तबाही होती है, कुछ चीज़ बनती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर धमाका होने से चीज़ें बनी और वो सारी की सारी चीज़ें जो बनी और एक दूसरे के जैसे सूरज के गिर्द एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगा रहे हैं और सदियों से लगा रहे हैं। कभी उनके अंदर ये नहीं देखेंगे कि ज़मीन इस साल जल्दी क्यों पड़ी, या कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं देखेंगे। तो कितना बेहतरीन निज़ाम एक धमाके की शक्ल में आया। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ करने वाली एक ज़ात है जो ये सारा काम, ये सारा निज़ाम चला रही है। खैर, आज फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे कि टीचर इसको पढ़ाए कैसे। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, टीचर आते ही कहते हैं किताबें खोलो, और बच्चे टीचर की तरफ मुतवज्जह होने के बजाय किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं इसमें क्या है, क्योंकि इंसान के अंदर तजस्सुस आ रहा है कि आज हम जो पढ़ने लगे हैं इसमें क्या है, वो टीचर की बात का हम सुनते हैं और किताब में देखना शुरू कर देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चलो क्लास में एंटर हो, नया टॉपिक पढ़ाएं, किताब ना पढ़ो। हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, हम इसको इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसफर करते हैं कि एवरीबॉडी हर जिस्म इन द यूनिवर्स कायनात में अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है या खींच रही है विदाउट फोर्स। क्यों ना हम ऐसे कर ले कि हर जिस्म, बेटा इसकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीबॉडी इस कायनात में इन द यूनिवर्स खींचती है किसी दूसरे जिस्म को, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, एक फोर्स के साथ विदाउट फोर्स। जब आप ऐसा करेंगे मेरे ख्याल से उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी। इस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यंग स्कॉलर को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आज जितने भी टीचर्स माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू की है और बड़ा अच्छा लगा। और ये सारे के सारे यंग स्कॉलर स्कूल के तैयार हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जब हम पहले दिन आते हैं तो हमारे में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये हमारे प्रिंसिपल की बदौलत ही है कि वो हमें मौका देते हैं, हमें कहते पुश करते हैं कि आपने ये काम करना है। तो जब हम भी ये बात आती है कि ये काम करना है तो जैसे तैसे हमें करना पड़ता है। एक बार आए हैं कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। मेरा नाम है बिस्मा ज़िया और मैंने बीएस ऑनर्स किया है ज़ूलॉजी में। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, जिनमें से एक बड़ी नेमत जो सी है वो सेहत है। सबसे पहला जो असूल है वो है हम लोग हलाल और पकीज़ा रिज़्क़ खाएं। अब हलाल चीज़ें कौन सी हैं जो जिसको खाने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और पकीज़ा चीज़ें वो है जो हमारे बदन के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह हमें हराम जो ग़िज़ाएं हैं उनसे भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि एक तो अल्लाह ताला ने हमें खाने से मना किया है और इसके अलावा ये है कि वो हमारे लिए किसी न किसी तरह नुकसानदेह है, चाहे वो हमारे अखलाकी तौर पर है, रूहानी तौर पर है या जिस्मानी तौर पर। अब इसी तरह रमज़ान है तो हम लोग बहुत ज़्यादा अफ्तारी में ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा हमें फास्ट फूड से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसमें यह है कि हम अपने माहौल को भी साफ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द कचरा ना फैलाएं। एक फेमस कोटेशन है इंग्लिश में कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। Just imagine our life without medicine to cure illnesses, no clean water to drink, and no food to nourish our bodies, and also no energy to power our houses. हमारे घरों के लिए कोई बिजली ना हो और हमारे बीमार हो लोग और हमारे पास मेडिसिन ना हो। टीचिंग सर इमरान से और अपने सीनियर से सीखी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे टीचिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। और अभी भी मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम अ लर्नर। मैं अभी भी सीख रही हूँ अपने सीनियर से, सर इमरान और नीति गाइडेंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने आप को टीचर नहीं कहती, मैं हमेशा अपने आप को लर्नर कहती हूँ कि मैं अभी इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ।
اور اس سے پہلے مجھے صرف نالج تھا، مگر یہاں رہ کے میں نے سیکھا کہ بچوں کو نالج آپ نے کیسے ڈلیور کرنا ہے. یہ ڈزنٹ میٹر کو آپ کو کیا آتا ہے، اٹس میٹر کہ آپ کے بچوں کو کیا آتا ہے، آپ کے بچے کتنا سیکھ کے جا رہے ہیں. آپ یہ مت سوچیں گے آپ نے PhD کی ہے، آپ ماسٹرز ہیں، آپ MPhil ہیں، مگر آپ کے بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ کی اس ماسٹر، اس MPhil، اس PhD سے کتنا نالج گین کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. ایک اچھے ٹیچر کے لیے یہی اچیومنٹ ہے کہ اس کے بچے اس سے کتنا سیکھتے ہیں. ہم نے ماسٹر کیا وہ ہماری ذات کے لیے، ہم نے PhD کی ہے وہ ہمارے لیے ہے، مگر ہمیں ایسی ٹیکنیکس، ایسی ٹیکنالوجیز، ایسی ورک شاپس جو سر ہمارے لیے ارینج کرتے ہیں، اس میں ہمیں وہ میتھڈ سکھائے جاتے ہیں، وہ ساری ٹیکنیکس دی جاتی ہیں جو ہم نے بچوں پہ اپلائی کرنی ہے اور بچوں کو سکھانا ہوتا ہے. تو یہ شاپر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ آج کل جو شاپر ہیں کیوں پھٹتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے 100% بایو ڈیگریڈیبل. اب ایک کیمسٹری پڑھنے والا بچہ جس کو میں 10th میں کیمسٹری پڑھا رہی ہوں، اس کو میں یہ دکھا رہی ہوں بھائی آج کل اس طرح کے شاپر ہیں یہ جلدی پھٹ جاتے ہیں. کیوں پھٹتے ہیں؟ اس کو 3 دفعہ 4 دفعہ بچے بازار سے کوئی چیز آ رہے ہیں، یہ 3 4 شاپر کر کے لے کے آتے ہیں، پھٹ جاتا ہے. جی یہ پھٹنے کے لیے ہی بنایا ہوا، یہ ہے بایو ڈیگریڈیبل، یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. ہمارے اسکول کی کلاس ٹیک اور دوسرے اسکولس میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے میٹرک کے اساتذہ اپنی کلاسز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، الحمدللہ اسی طرح سے ہماری پلے سے ہی ٹیچر اتنی ہی فکر مند اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ رائٹ فارمیشن میں کام کر رہے ہیں، اور بچے برڈن فیل نہیں کرتے، خوشی سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں بچوں کے لیول پہ جا کے کہ بیٹا یو آر اے ٹیچر. پہلے آپ نرسری میں تھے تو آپ کی ٹیچر آپ کی ہیلپ کرتی تھی، اب آپ نے میری ہیلپ کرنی. تو بچے بڑے خوشی کے ساتھ اور ٹیچر کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسکول میں ٹریننگ ورک شاپ کے ذریعے سب نے سب میں یہ چیزیں ڈیولپ کر دی ہیں. میری بیٹی ایمن یوسف ماشاءاللہ سے پلے میں ادھر پڑھی ہے، 2 کے بعد وہ الف خان اسلامک سینٹر میں حفظ کر رہی ہے. اور یہ ساری پچھلے دنوں ویڈیوز جا رہی تھیں جن سے میرے ہسبینڈ نے تہجد شروع کی ہے. جب پہلے دن بچے آتے ہیں وہ روتے ہوئے آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک ماں کی طرح ڈیل کریں تاکہ ان کو اس بات کی کمی محسوس نہ ہو. ہمارا جو سب سے پہلے کلاس میں جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی کلاس کا ڈسپلن دیکھنا ہوتا ہے. ٹیچر کلاس میں جائے اور بچے کو پتہ چل جائے کہ میری ٹیچر آ چکی ہے. یہ نہیں کہ ٹیچر کلاس میں موجود ہے اور بچے اپنی باتوں میں مصروف ہیں، کچھ بچے کھڑے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں. میں جب اپنی کلاس میں جاتی ہوں تو فوراً سے میرے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ٹیچر آ چکی ہے، فوراً سے اپنی سیٹس پہ بیٹھ چکی ہوتی ہیں. مجھے کہنا نہیں پڑتا کہ آپ سیدھے ہو جائیں، آپ نے بورڈ پر دیکھنا ہے. میرا شروع سے ڈسپلن بہت اچھا رہا ہے کلاس کا الحمدللہ، اور میں نے یہ سبھی کچھ یہیں سے سیکھا ہے. اردو اہم، اس کی تدریس کیوں اہم، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک بہت خوبصورت اور امیر زبان ہے. جب ہم اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک سبجیکٹ یا ایک زبان نہیں پڑھا رہے ہوتے، ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. میرا پہلا لیسن کلاس میں، آلموسٹ ہر کلاس میں حمد آتا ہے. جب آپ حمد پڑھاتے ہیں تو آپ بچوں کو عقیدہ توحید سکھا رہے ہوتے ہیں. جب آپ نعت پڑھاتے ہیں آپ عقیدہ رسالت سکھا رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کی بنیاد ہی اردو ہے، ہماری زبان ہے. جیسے سر ابھی کہہ رہے تھے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو، ان سبجیکٹس کو سیکھنے کے لیے اردو کا آنا ضروری ہے. اگر زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ آپ کے حقوق و فرائض کی آگاہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اردو سے ہی پتہ چلتا ہے. پھر آپ جب دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، جیسے سر نے کہا کہ اگر آپ نے بچوں کو انگلش سکھانی ہے تو آپ پہلے اردو پڑھیں اور پھر بچے سے کہیں کہ انگلش جو ہے اس کی کر کے دکھاؤ. کہ اب یہ مت سمجھیں کہ اردو پڑھانا آسان ہے. یہ بالکل ایک سائنس کی طرح ہی ہے. جس طرح سائنس میں ہر چیز کے کانسیپٹ دیے جاتے ہیں، تو جب ہم بھی کلاس میں اردو پڑھاتے ہیں تو ہم بھی
اسی طرح کانسیپٹ دیتے ہیں بچوں کو، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اسی طرح بتایا جاتا ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور اس طرح سے مجھے بڑا اچھا پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے کہ بچے جو ہے وہ 7 کلاس میں نرسری 9 جونیئر بچے آئے ہیں، تو بوائز کی طرف سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے بڑے اچھا مجھے رسپانس دیا، اور میں نے جو سبق ان کو ڈیلی کروا رہی تھی وہ اسی وقت فوراً مجھے یاد کر کے سنا دی. ابھی الحمدللہ جب یہاں پہ آئی کوئی اتنی خاص لکھائی نہیں تھی، میں نے جب یہاں پہ آ کے بچوں کی لکھائی دیکھی اور کہ یہاں پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے، تو میں نے الحمدللہ پھر میں نے خود اپنی رائٹنگ پہ فوکس کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک پہچان کے طور پہ بھی ہے کہ جو بھی آپ نے رائٹنگ سیکھی ہے، سر میرے پاس اساتذہ کو بھی بھیجتے ہیں کہ آپ سبیہ سے لکھوائیں، ان سے سیکھیں، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اسی اسکول میں سیکھا ہے اور میں آج اس مقام پہ ہوں. تو یہ اسی اسکول کی بدولت اور اسی سر عمران کی بدولت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تیار کیا ہر چیز کے لیے کہ یہاں پہ آگے کھڑے ہو کے ہم آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہ خیالات نہیں ہیں، یہ جو جتنے بھی ٹیچرز نے آپ سے بات کی ہے یہ کوئی انٹرنیٹ سے آپ کو نہیں ملے گی، یہ سب کے اپنے تجربات ہیں، سارے سب اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اس ٹریننگ ورکشاپ میں. آج کی یہ اٹینڈنس دیکھ کے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو پوسٹ پون کر دیا ہے، کینسل کر دیا اور آج کی یہ ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے جتنی بھی یہ ہم نے یہ لیکچر سنے اس میں یعنی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. فل اسٹاپ نہیں لگانا اپنی ٹیچنگ کے آگے کہ ہمیں سارا کچھ آتا ہے. اور جتنی بھی نیو ٹیچر ہیں تقریباً پچھلے 1 سال سے 6 ماہ سے انہوں نے ٹیچر نے جوائن کیا ہے، آج کی یہ جو ورکشاپ اٹینڈ کی ہے انہوں نے، اس کے بعد ان کی ٹیچنگ میں نمایاں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اور یہ رول ماڈل ہیں سارے ٹیچرز آپ کے لیے، اور آپ نے انہیں فالو بھی کرنا ہے. اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ جب میں پہلی ٹریننگ ورکشاپ میں یہاں پہ میں نے ڈسکشن کی ہے، جو پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے تھے مجھے دوبارہ کہنا نہیں پڑا ٹیچرز کو، امپرومنٹ آئی ہے. نیو سیشن الحمدللہ سے ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہم سب کی کوششوں سے یہ جو نیا سال نیو سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. ہر بچے کا جو ہے نا اس کی سائیکل ڈفرینٹ ہے. وہ کوئی بچہ ماحول میں بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے نئے ماحول میں، اور کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں. اور جب میں ٹیچر سے یہ بات کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ٹیچرز کمپلین کرتی ہیں نیو اسٹوڈنٹ ہے اور یہ پڑھ نہیں رہا، میں نے یہ کہتی ہوں کہ انہیں پہلے ٹائم دیں اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کی، اس کے بعد آپ اسٹڈیز کی طرف آئیں. اسٹوڈینٹس کے ساتھ پی جی سے لے کر 10th لیول تک اسٹوڈینٹس کے ساتھ طنز و تشنیع کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، کوئی طنز نہیں کیا جائے بچوں کے ساتھ. اب جو ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ہیں الحمدللہ بہت اچھے اسٹوڈینٹس ہیں، اس میں گرلس میں سے بھی اور بوائز میں سے بھی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو وائلیشن کریٹ کرے، جو انوائرمنٹ خراب کرے اسکول کا. تو اب ہم نے بھی بچوں کو اسی لحاظ سے دیکھنا ہے، بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے، اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ یہ جو آپ کے پاس کلاس میں 30 اسٹوڈینٹس ہیں، ان سب نے ڈاکٹر نہیں بننا، ان سب کا رزلٹ 100% نہیں ہوگا. آپ اس کی پہلے دیکھیں بچے کی اس کی مینٹلی اپروچ کیا ہے، اس کا مینٹلی لیول کیا ہے، اس کے مطابق بچے کو ڈیل کریں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں لرن کر سکتا، یعنی اس کی لرننگ پاور کم ہے، تو اسے آپ مارے دھاڑے نہ، بلکہ اسے ٹائم دیں پیار سے. جب آپ ماریں گے تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اگر آپ اسے ماریں گے اس نے جو تھوڑا بہت کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا. میں گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں، میں نے کبھی انہیں برڈنائز نہیں کیا. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جتنا آپ کو آتا ہے، ہر بچے کا جو ہے نا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے مارنا شروع کر دیں، اسے کہیں کہ نہیں آپ نے یہ پڑھ کے چھوڑنا ہے. بچے کو زیادہ اس کے کنسیپٹ ان کے کلیئر کروائیں، آپ جتنا وہ یاد کرتا ہے اسے اپریشیٹ کریں اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کریں. نہیں میرے خیال میں جو ہمارا یہاں پہ 40 منٹ کا پیریڈ ہے، اگر بچہ یہاں پہ بھی ناظرہ پڑھ لیتا ہے نا انف ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہماری ٹیچرز پڑھاتی ہیں نا، چاہے گھر جا کے وہ ریوائز بھی نہ کریں، آنا چاہیے بچے کو. اور میرے بچے یہیں پہ پڑھ رہے ہیں، میں گھر میں ریوائز بھی نہیں کرواتی. جس سے ہمارے یہ
جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام بنایا ہے یہ ایسا بنایا ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کی نگرانی میں رہنا چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. والدین کا سلسلہ تو اس لیے ہے مرتے دم تک جو ہے یعنی آخری وقت تک جو والدین کے سامنے اف نہیں کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے رکھنا ہے. اسی طرح سے اساتذہ اکرام کا سلسلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وہ اس کو معلم من کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. یہ آیت یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم بہرحال یعنی شاید اتنے اعتماد کے ساتھ یہ نہ کہتے کہ ہم بھی معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہرحال بات میں یہ کر رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں پہلے تو یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈیں کہ جو واقعی آپ کی نگرانی آپ کی امپروومنٹ ڈیولپمنٹ کر سکے. یہ جو نئے بچے آ رہے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ جو ٹیچر ہیں نا یہاں پر یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ ایسے ماحول میں ٹیچنگ کر لیں یا ایسے ماحول میں پڑھ لیں. جو کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں مجھے اپرچونٹی مل گئی میری ڈیولپمنٹ ہوگی امپروومنٹ ہوگی مجھے 5,000 زیادہ ملا. میں کہتا ہوں یہ امپروومنٹ نہیں ہوئی. اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ یہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا پڑھ نہیں سکتی تو کم از کم پڑھتا ہوا دیکھ ہی لیتی. ٹھیک ہے اس کی قسمت میں یہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ چند بچے ہیں چند فیملیز ہیں جن کے بچوں کو اللہ نے منتخب کر لیا کہ تم نے 8 سال ظہر کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی اور تیرے کانوں میں ٹلی کی آواز نہیں آئے گی بلکہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی اور تو باپ پردہ ٹیچروں کو دیکھے گا یہ تیری قسمت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ کام کیا ہوگا. سمجھ آ گئی نا بات کی. یہ سلیکٹڈ بچے ہیں. اگر یہ قائم رہے اگر اس بات کو سمجھیں. Young scholar,